السلام علیکم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ القلم کی پہلی 33 آیتوں کے بارے میں جانا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم باقی آیتوں کے بارے میں جانیں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو روز محشر سے ڈراتے، اس دن جب سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو وہ لوگ کہتے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ آخرت واخرت آنے والی ہے، اور اگر آخرت آئی بھی تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم اسی طرح عیش میں رہیں گے جس طرح اس وقت عیش میں رہ رہے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے اپنے بندے پر یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں نعمت کے باغ ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس بات کا کون ذمہ لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں جس دن پنڈلی سے چادر اٹھا لی جائے گی اور نہ ماننے والے سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب وہ صحیح و سالم تھے۔ تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو دھیرے دھیرے ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر جرمانے کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہو جانا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال برا ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو چن کر بھلوں میں شامل کر لیا، اور نہ ماننے والے جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو تم کو یوں دیکھنے لگتے ہیں کہ جیسے تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اور لوگوں، یہ قرآن دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ 42ویں آیت میں آتا ہے جب پنڈلیوں سے چادر ہٹا لی جائے گی۔ بہت سے عالم یہ مانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا دن بہت ہی زیادہ تکلیف کا دن ہوگا۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے لوگ خدا کے سامنے جھکنا چاہیں گے مگر جھک نہ سکیں گے۔ مگر کچھ عالم یہ مانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روز محشر کے دن اللہ رب العزت اپنا پردہ ہٹا لیں گے۔ 48ویں آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جانا۔ آخر یہ یونس علیہ السلام کون ہے؟ ان کا پورا قصہ سورہ یونس میں موجود ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے کام سے منہ موڑ لیا تو اللہ رب العزت نے انہیں عذاب میں ڈال دیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو کر رہ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر وہ تسبیح اور توبہ نہ کرتا تو ہم اسے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیتے۔ بہت سے عالم یہ مانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے میدان میں ڈال دیے جاتے جہاں سے ان کو کوئی بھی پا نہ پاتا۔ مگر بہت سے عالم یہ مانتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ انہیں آخرت کے چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کے توبہ کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت نکال دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑی توبہ قبول کرنے والا
اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے، جو بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑا زبردست اور بے مثال ہے۔ میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ میرے اور آپ کے دل میں آخرت کا خوف پیدا کر دے اور ہمیں نیک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا کر دے۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو سورہ المزمل کے بارے میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔